بیان سے پہلے دو گزارش حضرات کی خدمت میں پہلی گزارش 6 محرم کو بچوں کا ایک پروگرام ہے جناب اسپر سے متعلق جو عالمی دن جناب اسپر کی شہادت کا منایا جاتا ہے، نونہالوں کو، شیخ خالوں کو اس پروگرام میں بھیجیں تاکہ ان شیر خوار بچوں کو بھی ابھی سے یہ تربیت حاصل ہو کہ ان کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ عالمی دن جب سے منایا جا رہا ہے، بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، 4 سال یا شاید 5واں سال ابھی ہے، مگر ساری دنیا ہل گئی ہے، مخالفتیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے کہ حسینی اور حسینیت حقانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ مرد، جوان، بوڑھے میدان جنگ کے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مگر اس سشمائے کا کیا قصور تھا؟ یہ حسین کی اور حسینیت کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہذا پہلی گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کو شریک کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ مسلسل خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی، سویڈن میں ہوئی، پھر ابھی 2 دن پہلے ڈنمارک میں قرآن جلایا گیا، اور سرکاری اجازت سے جلایا گیا، پولیس کی نگرانی میں جلایا گیا، اور کہا یہ گیا کہ آزادی بیان ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ جو چاہے انجام دے، جبکہ نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے اور نہ ہی قانونی طور پر صحیح ہے۔ اگر آزادی بیان کا مطلب یہی ہے، یہ ہولوکاسٹ جو ہے اس پر تو نہیں بولنے دیتے آپ کو، اس پر آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، بلکہ اگر کوئی زبان بولے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، کہاں گئی آزادی بیان آپ کی؟ البتہ یہ دنیا والوں کا خیال خام ہے کہ وہ قرآن کو جلا کر، قرآن کی توہین کر کے اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو خوفزدہ کر دیں گے یا مٹا دیں گے۔ قرآن وہ معجزہ ہے، قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور یہ بات آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی کہ جب جس نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی خود مٹ گیا، قرآن اپنی جگہ پر باقی ہے۔
وہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا، جس نے کہا تھا نہ وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، یہ تو آل محمد کا، یہ تو محمد اور ان کے گھر والوں کا ایک ڈھکوسلا ہے حکومت حاصل کرنے کا، قرآن کا انکار کر رہا تھا وہ۔ حسین ابن علی نے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کر بتایا کہ دیکھو تم اور ہو ہم اور ہیں، قرآن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور خدا نے ذمہ داری لی ہے، اور اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ زندہ مثال آپ کے سامنے وسیم رضوی کی ہے، جتیندر سنگھ تیاگی، دنیا والوں نے زندگی میں دیکھ لیا کس اوج پر تھا، کس ضلالت پہ آ کے گرا ہے۔ آج وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ہمیں واپس آنا ہے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا قرآن کی مخالفت 17، 27، 22، 23 آیتیں جو جہاد والی ہیں اس کو نکالنے کی، اور اس کے بارے میں اس نے جو توہین آمیز جملات کہے تھے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، آج دیکھ لیجیے کہاں پہنچ گیا۔ لہذا دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن کو جلا کر، قرآن کی توہین کر کے قرآن کو مٹا دیں گے، نہ قرآن مٹا ہے نہ قرآن والے مٹے ہیں، اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے اور زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منشور، ان کا ہدف خدائی ہدف اور منشور ہے، ان کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج کریں۔ یوں تو احتجاج ہونا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے، دنیا والوں کو بتانا چاہیے کہ ہم قرآن والے ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا پر آپ جائیے، گوگل پہ آپ سرچ کیجئے، ڈنمارک کی ایمبیسی جو دہلی میں ہوگی، یا سویڈن کی جو ایمبیسی دہلی میں ہوگی، اس کا نمبر حاصل کریں، اس کو جو ہے وہ اپنے احتجاج کو وہاں درج کروائیں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کم از کم ہم اگر کچھ بہت بڑا نہیں کر سکتے تو اتنا تو اظہار بیزاری تو کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ موبائل اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دن بھر موبائل سے ہم سروکار رکھتے ہیں، آج ایک کام یہ بھی موبائل کے ذریعے کر دیجئے تاکہ کچھ تو پتہ چلے کہ ہم موبائل کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سلوات پڑھ رہے محمد اور آل محمد۔ گفتگو ہماری سیرت کے اوپر چل رہی ہے۔ آج وہ اعتراض بھی میں بیان نہیں کروں گا، وقت گزر گیا ہے، جو کربلا یا امام حسین سے متعلق ہوا کرتا ہے۔ کل انشاءاللہ سیرت پر ہماری بحث چل رہی ہے، اور کل بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ جو بھی رہنما ہوگا، جو راہبر ہوگا، جس کو ہم آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں، اس کی گھریلو زندگی کیسی ہے۔ اچھا صاحب، آپ یہ کہیں گے کہ جناب باہر کی زندگی تو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہے، مگر گھریلو زندگی کا ہمیں کیا علم ہوگا کہ جناب اندر کیا کر رہے ہیں، باہر کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا بھی یہی حال تھا۔ البتہ رسول کی گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی ہم نے اہل بیت سے لی ہے، لیکن جن لوگوں نے اہل بیت سے ہٹ کر لی ہے، توجہ کیجئے گا چیزوں، جن لوگوں نے تاریخ اگر آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے اگر پڑھی ہے یا آپ کو اگر پتا ہے، تو آپ میرے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے جہاں سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے اہل بیت کی
اہل بیت کے ذریعے رسول کی ظاہری اور گھریلو زندگی لیا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا، اہل بیت سے نہیں لیا بلکہ دوسروں سے لیا، بعض ازواج سے لیا گیا۔ جب وہ زندگی دنیا والوں کے سامنے آئی تو رنگیلا رسول لکھا گیا۔ جو کیجئے غیر از اہل بیت جب رسول کی زندگی لکھی گئی تو رنگیلا رسول کی صورت میں لوگوں نے کتابیں لکھی رسول کے اوپر۔ وہ جس نے بھی وسیم نے بھی ایک کتاب لکھی، کتاب بیل ہو گئی، لگتا ہے ہمارے پاس کیا کیا توہینیں کی گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے سیرت جب رسول کی گھر کے اندر کی لی تو بڑی عجیب و غریب تھی، بڑی عجیب و غریب تھی۔ بیان کرنے پہ آئے تو رسول کو حبشیوں کے ناچ اور گانے تک پہنچا دیا گیا جی۔ اور کمال بے حیائی یہ ہے کہ زوجہ رسول کو کاندھے پر بیٹھا دیا گیا۔ تاریخ کتابوں میں موجود ہے، جائیں دیکھی جائے۔ سیرت ہم نے اہل بیت سے جب ہٹ کر لی تو نتیجہ یہ ہوا، کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جا کر دیکھیے۔ ایسے ہی نہیں رنگیلا رسول لکھی گئی۔ لہذا سیرت اگر لینا ہے، گھریلو بھی اگر لینا ہے تو اہل بیت کے ذریعے، اور گھریلو زندگی میں اگر بیوی تائید کر دے تو انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے کہ گھریلو زندگی کو جاننے کے لیے معیار بیوی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کے ضرورت اور خلوت کی رازدار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو بیوی بتائے گی وہ دوسرے نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور رسول کی زندگی، گھریلو زندگی، جناب خدیجہ نے روز اول رسول کا کلمہ پڑھ کے بتایا کہ اس کی نہ باہری زندگی نہ اندرونی زندگی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، بیوی نے بتایا۔ اچھا یہ معیار بھی میرا بنایا ہوا معیار نہیں ہے، قرآن کا معیار ہے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کیا کہہ رہا، لباس کا کیا کام ہے، لباس کا کیا کام ہے؟ ٹھنڈک اور گرمی سے بچاتا ہے، عیوب کو، جسمانی عیب کو چھپاتا ہے، یا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جو اسلام نے یا رسول خدا نے جو سیرت قائم کی ہے میاں بیوی کے سلسلے میں، ایک دوسرے کو لباس بتایا۔ جب لباس پر یا کسی جسم کے حصے پر، بالخصوص لباس پر اگر دھبا لگ جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر دھبا لگ جاتا ہے، اگر گندا ہو جاتا ہے تو عموماً 99% اسے پھینک نہیں دیا جاتا، اسے صاف کیا جاتا ہے، صاف کر کے اسے الماری میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی بھی یہی ہے، اگر ایک دوسرے میں عیب ہے تو اسے ایک دوسرے کو چاہیے کہ چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ ازواج رسول، توجہ، ازواج رسول چند کو چھوڑ کر باقیوں کے ہاں یہ عیب پایا جاتا تھا
کہ وہ گھر کی باتیں باہر لے جا کر پہنچایا کرتی تھی، لہذا قرآن کی آیت موجود ہے، روکا گیا ہے۔ یہ سیرت نہیں ہے، سیرت رسول یہ ہے کہ بیوی کو اس کا برابر کا مقام دیا جائے۔ وہ عرب جو عورتوں کو کوڑا سمجھتے تھے اور اسلام پر سب سے بڑا اعتراض کرتے تھے کہ اسلام نے عورتوں کو اہمیت نہیں دی، اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر رکھ دیا ہے، سب سے زیادہ ظلم اسلام نے عورتوں پر کیا۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ آزادی اسلام نے دی ہے عورتوں کو، سب سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہے عورتوں کو۔ میسج پہنچائیے، لوگوں تک پہنچائیے، سیرت رسول دیکھیے آپ۔ اس زمانے میں جب رسول خدا آئے تھے مکے میں تو آپ دیکھیے کہ وہاں 3 قومیں بسا کرتی تھی، توجہ کیجیے گا، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک کفار۔ تینوں کا نظریہ آپ دیکھیے۔ کفار کیا کرتے تھے؟ بیٹی پیدا ہوئی، سب سے بڑا ننگو آر یہ تھا کسی باپ کے لیے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، اور یہ ننگو آر اس وقت ختم ہوتا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ یہ کفار کا نظریہ۔ عیسائیوں کا نظریہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا، یعنی جناب حوا کے کہنے پر آپ نے وہ گندم کھا لی اور وہ جنت سے نکالے گئے جناب حوا کے کہنے کی وجہ سے، لہذا عورت تو جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج عورتوں کے دفاع کا علم لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کتاب مقدس کو جلا دیا جائے، کتاب مقدس کو جلا دیا جائے۔ مگر اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ لڑکیوں کو پڑھایا جائے یا کہ کتاب مقدس کو جلا دیا جائے تو کتاب مقدس کو جلا دو لیکن لڑکیوں کو تعلیم نہ دو۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ جائیے جا کر کتابوں میں دیکھیے کفار کیا کہتے ہیں، زندہ درگور کر دو۔ عیسائی کیا کہتے ہیں، جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں، ان کو تعلیم نہ دو۔ آئیے اسلام کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ اسلام نے عورتوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، تم بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم اسے ننگوہار سمجھتے ہو، تم اسے دفن کر دیتے ہو۔ اسلام کا نظریہ دیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں، اگر نیک اعمال انجام دیے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اسے حیات طیبہ دی جائے گی۔ تم ننگوہار سمجھتے ہو، رسول نے بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا بیٹی دفنانے کے لائق نہیں ہے، تعظیم کے لائق ہے۔ تم کہتے ہو اسے تعلیم نہ دو، میرا رسول کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، تم کہتے ہو کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ ہم عورت کو جنت کا سردار بنا دیں گے، جناب سیدہ کو، اور وہی لوگ کہ جو عورت کو ننگوہار سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول خدا گھر میں تشریف لے آئے،
چہرہ مرجھایا ہوا ہے، فکر مند ہیں۔ جناب خدیجہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے پہ فکر دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے پہ رنج و ملال دیکھ رہی ہوں۔ کہا ہاں خدیجہ، اب میرے وہ 9 مسلم جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، اب وہ بھوک اور فاقوں سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں انتظام کرتی ہوں۔ ایک لمبی لسٹ آپ نے بنائی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سے قرض لے رکھا تھا، وہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ایک عورت کے مقروض بھی ہیں، ایک عورت کے مقروض بھی ہیں۔ یا رسول اللہ ان لوگوں کو بلائیے، یہ لسٹ آپ کو دے دی ہے میں نے۔ اب وہ ایک عورت کے کہنے پہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے والے رسول کے دروازے پہ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تاریخ دیکھ رہی ہے کہ خدیجہ ابھی سب سے کہے گی، توجہ کیجئے، خدیجہ ابھی سب سے کہے گی کہ میرا قرضہ واپس کرو، مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ جناب خدیجہ نے اپنا قرض واپس نہیں مانگا، اور ایک عجیب و غریب آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا اور تقاضا کیا۔ جب سب کے سب لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے، جناب خدیجہ پردے کے پیچھے آئی اور آ کر کہتی ہیں اے لوگوں، تم نے میرا قرض لے رکھا ہے، میں قرض نہیں مانگوں گی، ایک ایک آدمی میرے رسول کا کلمہ پڑھتا جائے، قرض معاف ہوتا جائے گا۔ ایک ایک آدمی میرے رسول کا کلمہ پڑھتا جائے، قرض معاف ہو جائے گا۔ کیا سیاست تھی جناب خدیجہ کی، اگر یہ مالدار کلمہ پڑھ لیں گے تو اسلام کا اقتصادی مسئلہ تو خود ہی حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدیجہ اس بی بی کا نام ہے، یہی وہ فضیلتیں ہیں جناب خدیجہ کی کہ جو لوگوں کو ہضم نہ ہو سکی، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بھی اپنی بیٹیاں دی تھی۔ کچھ ایسا کرو تو صحیح کہ اس کی برابری میں آ سکو۔ لہذا ایک اعتراض یہ بھی رسول اللہ پر ڈال دیا گیا، وہ تو مال دیکھ کر شادی کی تھی۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج بھی ہمارے یہاں بھی کردار کے علاوہ سب دیکھا جاتا ہے شادی میں، کردار کے علاوہ۔ ابھی آئے گی بات، کل ہی انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا، معیار شادی کل ہی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ لہذا رسول کو بھی متہم کیا گیا کہ دولت دے کر آپ نے شادی کی تھی۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ عقل کے اندھو، کم از کم تاریخ تو پڑھ لیا کرو۔ اگر دولت دیکھ کر شادی کا مسئلہ صحیح ہوتا تو میرے ایک سوال کا جواب دو، پیغام رسول نے دیا تھا یا خدیجہ نے؟ پیغام اگر رسول دیتا تو رسول پر الزام تھا، پیغام جناب خدیجہ نے دیا ہے۔ اور جناب تاریخ میں جا کر دیکھیے، جناب خدیجہ کی بہت سخت شرط تھی شادی کے لیے۔ ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کا رشتہ آتا تھا تو جناب خدیجہ مجھے بلا کر کہتی تھی صرف لی عیوبا، فلاں کا رشتہ آیا ہے، اس کے عیب مجھے بیان کرو۔ مثلا ابو جہل نے رشتہ دیا، جناب خدیجہ نے کہا صرف لی عیوبا، اس کے عیب بیان کرو۔ جناب ورقہ کہتے تھے ہوا بخیل، یہ کنجوس ہے۔ اتبا کا جب پیغام آیا تو آپ نے بلایا تھا کہ بھائی اس کے عیب کیا ہے؟ کہا ہوا قریح المنظر، بدصورت ہے۔
قتیبہ کا جب آیا آصف نہیں ہوئی ہوا کس کے ہے بیان دو کہا ہوا قریح النفس، یہ نفسانی اعتبار سے اچھا آدمی نہیں ہے. اور جب رسول کو پیغام دینے کی بات آئی تو پھر ورقہ کو بلایا اور بلا کر کہا سمپلی ہوئی اوبر اس کے عیب کو بیان کرو. تو ورقہ نے کہا یہ عبداللہ کا یتیم ہے، یہ عبداللہ کا یتیم ہے. کہا سمپلی ہوئی اوبر کس کے عیب بیان کرو. کہا اس کا کردار عالی ہے. کہا میں عیب پوچھ رہی ہوں تم سے. کہا اس کا چہرہ نورانی ہے. کہا ورقہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں عیب پوچھ رہی ہوں. کہا اس کا خاندان بڑا ہے. کہا ورقہ میں تم سے عیب پوچھ رہی ہوں. کہا یہ کردار کا دھنی ہے. جب یہ ساری باتیں ہوئی نا تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا ایسا کرو ورقہ پھر یہ جتنا بھی میرا مال و خزانہ ہے یہ تمہارا، شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہمارا، میرا ان سے پیغام دے دو. ورقہ بھی بڑے چالو تھے. انہوں نے کہا خدیجہ اگر میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں، البتہ میں یہاں وہ جملہ استعمال نہیں کروں گا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا وہ بیچ والے جو ہوتے ہیں لیپا پوتی کرنے والے، جتنے بدترین افراد ہوتے ہیں ان کو اتنا با اخلاق بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ بیچ والے کہ پھر بعد میں جب راز کھلتا ہے تو نہ بیچ والا ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے. ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ورقہ بھی بڑے چالو تھے. انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے. کہا خدیجہ اگر میں شادی کرا تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا ساری دولت جتنی میری دولت ہے یہ سب تمہاری. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا بڑھیا ہے، اس سے بہتر موقع اور کیا ملے گا. ساری دولت سمیٹا لے کے نکل گئے. ورقہ نے کہا نا دولت تو نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ عزیزو آپ کے ایمان کا امتحان ہے. ورقہ اتنی دولت میری کہ جس کی گنتی مجھے نہیں معلوم. یہاں سے شام تک اور یمن تک میرے قافلے جاتے ہیں تجارت کے، یہ سب میں تجھے دے رہی ہوں. کہا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا شفاعت چاہیے. شفاعت چاہیے. جناب خدیجہ مسکرائی اور مسکرا کر کہا جی جو توجہ کیجیے گا میری بات ضائع نہ ہونے پائے. آپ مسکرائی، مسکرا کر کہا پہلے تم نے شادی تو کرواؤ، تم شادی کرواؤ، میں بات کروں گی اس سے، وہ تمہاری شفاعت کر دے. اب ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جو شادی کا واسطہ بنے اس کی شفاعت ہو سکتی ہے، اور جو نکاح پڑھے صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی بر محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ورقہ شفاعت چاہیے. ایک کافر کی شفاعت ہو سکتی ہے صرف واسطہ بننے کے لیے، اور جو نکاح پڑھا رہا ہے. اور جناب ابو طالب نے بھی کیا خوب خطبہ پڑھا ہے نکاح کا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. یہیں سے ثابت ہو گیا کہ ابو طالب کے ایمان اور کفر پر بات نہ کرو بلکہ بات کرو ابو طالب کے وصی خدا یا ولی خدا ہونے پر. ابو طالب
یہ حمایتیں اس نے کافر بنا دیا ابو طالب کو، ورنہ ابو طالب سے بڑا مومن کون تھا؟ ابو طالب سے بڑا مومن کون تھا؟ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ عزیزو، حضرت علی نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 پتھر کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ چلتے پھرتے انسان نما بت بھی توڑے، کسی کو خیبر میں مارا، کسی کو یہ خطا تھی جناب ابو طالب کی۔ بس عزیزو، سیرت ہم کو چاہیے، کس سے ملے گی؟ اہل بیت سے۔ گھریلو زندگی رسول خدا کی اگر ہو، ہمارے سامنے کوئی گھر بکھر نہیں سکتا ہے۔ ایک ایک قدم پر رسول نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ساتھ میں بیٹھ کے ازواج کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کوئی بیوی بیمار پڑ جاتی تھی تو اس کے سرانے بیٹھ کر دلجوئی کرتے تھے۔ ہر خواہش کو آپ پوری کرتے تھے، البتہ جائز، غیر ضروری خواہشات نہیں ہی تھی۔ غیر ضروری خواہشات کیوں نہیں ہیں؟ قرآن میں آیت موجود ہے، فوراً روک لگا دی گئی۔ لہذا شادیاں رسول نے جو کی، کل میں نے بیان کیا، کچھ شادیاں سیاسی شادیاں تھیں، کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی تاکہ رسول کو قابو میں کیا جا سکے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ میں مثالیں جو دیتا ہوں بہت معاشرے سے قریب ہو کر دیتا ہوں تاکہ بہت دنوں تک نہ بھول پائیں آپ۔ سلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ بلند سلوات۔ اس شوہر کو قابو کرنے والا معاملہ ہمارے یہاں بھی خوب معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر شوہر قابو میں آ گیا تو سب قابو میں ہیں، جی سب قابو میں ہیں، اگر شوہر ہی قابو میں نہیں آیا تو کوئی قابو میں نہیں ہے۔ لہٰذا ایک محترمہ نے ایک مولوی صاحب پر رجوع کیا، اور مولوی صاحب ایک تعویذ لکھ دیجیے، کہے کہ شوہر قابو میں رہے، شوہر قابو میں رہے۔ یہ دعا تعویذ والے مولوی بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، لمبی لمبی تعویذیں لکھ دیتے، وسعت رزق کا تعویذ، رزق بڑھ جائے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم بھی انہی کے یہاں جاتے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود، اہل بیت کی تعلیمات موجود، جاتے ہیں گلے اور تعویذ کے پیچھے، چھوٹی موٹی قبروں کے پیچھے، فلاں بابا کی قبر، فلاں بابا وہاں فلاں معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، معجزے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ مولوی صاحب تعویذ لکھی، میں تو کہتا ہوں صلوات پڑھ لیں۔ ان مولویوں کی تعویذوں میں اگر دم ہوتا تو یہ اپنے لیے بناتے، آپ کو نہ دیتے۔ وسعت رزق کا تعویذ لے جاؤ، بڑی دولت آئے گی، ارے اپنے لیے بناؤ، یہ دھندا چھوٹ جائے تم سے۔ اتنی ہی اگر تمہاری تعویذوں میں دم ہے تو اپنے لیے بناؤ۔ لیکن پہلا تو گئے، خاتون گئی، مولوی صاحب ذرا تعویذ بنا دیجیے، مولوی صاحب ذرا ٹھکانے کے آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم جیسا مولوی ہوتا تو ایک تعویذ بنا کے دے دیتا، لیکن انہوں نے
کہا تعویذ سے کام نہیں چلنے والا. انہوں نے کہا ایسا ہے بیٹی، اگر شوہر کو قابو کرنا ہے اور اس کے لیے تعویذ چاہیے تو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ کہا شیر کے گردن کا بال لے کر آؤ. شیر کو قابو میں کرنا ہے تو چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں کہ چھوٹی موٹی تعویذ سے نکال دوں میں. کام بڑا ہے، شوہر کو قابو میں کرنا ہے. لہذا شیر کے گردن کا بال لے کر آؤ. گئی اب جا کر فکر میں لگی کہ یہ شیر والا مسئلہ تو بڑا خطرناک ہے. وہاں اگر ہم چلے بھی گئے تو شوہر بعد میں قابو میں آئے گا، ہم شیر کے پہلے قابو میں چلے جائیں گے. لہذا معاملہ بڑا گمبھیر ہے. اب انہوں نے اپنا نیٹ ورک استعمال کیا ہے. عورتوں کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہوتا ہے. ایک سہیلی سے کہا بھائی کچھ راستہ نکل سکتا ہے. سہیلیوں والا نیٹ ورک جو ہے، اور اگر کسی سہیلی سے یہ آپ کہہ دیں آگے کسی کو نہ بتانا تو بریکنگ نیوز کی طرح سمجھتا پورے تمام بات پہنچ جائے گی آپ کی. ایک سہیلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری، اور آخر میں ایک نسخہ سامنے آ گیا. کہا ایسا کرو کہ 1.5 کلو گوشت خریدو اور چلی جاؤ جنگل میں. جب شیر تمہاری طرف آئے تم گوشت دے. 4-10 دن ایسا کرو، وہ شیر جو ہے وہ دھیرے 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 تم سے مانوس ہو جائے گا. اب انہوں نے وہ کام شروع کیا. گوشت خریدا اور لے کے جنگل میں گئی اور شیر کے سامنے جیسے ہی شیر آیا اس کے سامنے ڈال دیا. وہ کھا کے چلا گیا. یہ چلی آئی 2 دن 4 دن 10 دن، آخر میں شیر مانوس ہونے لگا. اور یہاں تک مانوس ہو گیا کہ وہ شیر کے قریب چلی گئی. اور ایک دن جو ہے وہ گردن کے بال انہوں نے نکال ہی لیے. عورت اگر ہیل و حجت پر آ جائے تو نبی وقت کو پریشان کر دیتی. جی ڈاکٹر قیام اعظمی نے بھی مکر کرتی ہے تو اللہ بھی گھبراتا ہے. لیکن یہی عورت اگر باکردار ہو تو رسولوں کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے. بننے پر آ جائے تو فرعون کے گھر میں رہ کر آسیہ بنتی ہے. نہ بننے پہ آئے تو میدان میں آ جائے. لہذا دونوں کردار، دونوں صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. باکردار خواتین اور دوسروں بہرحال وہ بال لے کے آئی. اب بڑی خوش مولانا کے پاس پہنچی. مولانا کہ بولی صاحب میں بال لے آئی. اب تعویذ جلدی بنائیے، توجہ کیجیے گا عزیزو، اب تعویذ جلدی بنا دیجیے. کہا کیسی تعویذ؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ شیر کے گلے کا بال لے کر آؤ، میں تعویذ بناؤں گی شوہر قابو میں آ جائے. مولوی صاحب نے پلٹ کر کہا کہ تم تعویذ تو خود ہی بنا کر لے آئی ہے. توجہ کیجیے، تم تعویذ تو خود ہی بنا کر لے آئی. کہا کیسے؟ کہا ایک خونخوار جانور کو تو نے اپنے اخلاق و محبت سے اپنا بنا لیا. اگر یہی کردار تو اپنے گھر میں پیش کر دے تو گھر بھی ویسا ہی بن جائے گا. تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ وہی محبت، وہی اخلاق، وہی پیار اگر تو اپنے گھر میں پیش کر دے تو سب تیرے قابو میں آ جائیں گے. تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. کردار پیش کرو. رسول نے یہی کردار پیش کیا ہے.
دنیا والوں کے لیے رسول نے قدم قدم پر کردار دیا ہے ہم کو، اور آل رسول نے جناب سیدہ کی زندگی دیکھیے آپ، گھریلو زندگی، پوری زندگی آپ نے علی سے فرمائش نہیں کی، آخر میں مولا کائنات کو کہنا پڑا اے بی بی میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ اللہ اکبر، جواب سنیں گے جناب فاطمہ، جناب سیدہ کہتی ہیں ابوالحسن جب میری ہر خواہش تم پوری کر دیتے ہو تو میں الگ سے خواہش کیوں کروں؟ اللہ، ایسی بیوی بھی تو ہو، ایسا شوہر بھی تو ہو کہ جو ایسا کردار پیش کرے، ایسی سیرت ہمارے سامنے پیش کرے، ہم ایسے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ عورت اگر چاہتی ہے، عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتہ صفت ہو تو واجب ہے عورت کے اوپر کہ پہلے گھر کو جنت بنائے، اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور صفت ہو تو اس پر لازم ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اس معیار پر لے جائے کہ جہاں پورے ملا کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو سیرت کی بات ہے، یہ سیرت گھریلو سیرت بھی رسالت سے الگ نہیں ہے، جزو رسالت ہے، یہ دنیا والوں نے الگ کیا ہے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد سوائے رسول کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں نے گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی اور مسجد کی زندگی الگ الگ کر دی ہے، اس میں بھی سیاست ہے، اس میں بھی سیاست ہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امتوں نے اگر رسول کو مانا تو مکمل مانا، نہیں مانا تو نہیں مانا، مانا تو مکمل مانا، نہیں مانا تو بالکل نہیں مانا۔ مگر یہ امت محمدی میں آ کر معاملہ پیدا ہو گیا کہ رسول کا دو کردار بنا دو، ایک سرکاری کردار، ایک پرائیویٹ کردار۔ جب ممبر پہ آ کے مسجد میں آ کے کوئی بات کہیں گے تو ہمیں قبول ہوگی، ہم مانیں گے، لیکن گھریلو زندگی وہ ہمارے لیے حجت رہنما نہیں ہے۔ وہ گھر میں چاہے جو کریں، حسنین کو کاندھوں پر بیٹھا لیں، فاطمہ کی تعظیم کریں، علی کی شان میں جو بھی بیان کریں، وہ گھر کا معاملہ پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ حجت ہمارے لیے وہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ وہ ہے جو مسجد میں یا ممبر پہ بیان کیا جائے۔ رسول اللہ نے بھی کہا اگر تم نے یہی معیار بنا لیا ہے، اگر تم یہی کہتے ہو کہ جو کچھ بھی مانیں گے وہ ممبر کا مانیں گے، مسجد کا مانیں گے، تو اب حسین منی و انا من الحسین گھر میں نہیں مسجد میں کہوں گا، من کن تو مولا ممبر نہ ملے گا، نیا ممبر بنا کر کہوں گا۔ کہاں تک بھاگو گے تم؟ گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی کوئی الگ نہیں، جزو رسالت ہے، جزو رسالت ہے۔ جو کچھ بھی رسول کہے گا، جو کچھ بھی کہے گا، وہ آئیڈیل اور ہمارے لیے حجت اور نمونہ بنے گا۔ لہذا رسول کی گھریلو زندگی ہو یا رسول کی باہر کی زندگی ہو، ہمارے لیے حجت اور نمونہ۔ اور اہل بیت کا بھی کردار، اہل بیت کی بھی ذات ہمارے لیے نمونہ، ذات رسول اور اہل بیت اور قرآن۔ اس لیے کہ رسول خدا جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں،
ان کی سیرت بھی بعین ہی رسول کی سیرت ہے، ان کی رفتار بھی بعین ہی رسول کی رفتار ہے، ان کی گفتار بعین ہی رسول کی گفتار ہے۔ لہذا 25 سال کی خاموشی کے بعد جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی ہے اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، اکثر لوگوں نے کہا آج تو رسول کی نماز ہی یاد آ گئی۔ 25 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ آج علی نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو رسول کی نماز یاد آئی۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولتے ہوئے اہل بیت، دوسرا خاموش پڑھا۔ اس لیے کہ رسول جانتا تھا کہ کس کی سیرت حجت بنے گی، مگر دنیا والوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور ایسوں سے انہوں نے سیرت کو لیا جن کی اپنی سیرت درست نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے رسول کی وفات کو، کربلا جیسا واقعہ ہوا۔ 50 سال تخت حکومت پر، تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ بنی ہاشم کا کھلواڑ ہے، نہ کوئی بخیائی ہے نہ کوئی قرآن۔ اتنا جلدی زمانہ بدل جاتا ہے۔ اب ضروری تھا حسین ابن علی، آج مجھے یہ بیان کرنا تھا کہ ایک اعتراض امام حسین پر یہ تھا کہ آپ کو جو معلوم تھا کہ کربلا میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے تو کیوں گئے؟ یہ ہلاکت ہے، خودکشی ہے۔ مگر ان حالات میں حسین ابن علی پر واجب تھا کہ وہ قیام کرے، اس لیے کہ اب حسین کو خون کی ضرورت تھی، اسلام کو خون کی ضرورت تھی، اور امام حسین نے کیا۔ روز اول آپ نے اپنے جد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کو بچاؤں گا، لہٰذا آپ کربلا تک آ گئے۔ بڑی مصیبتوں کے دن، ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا کوئی دن آرام کا گزرا، ہر دن قیامت کا دن، اور امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اعزاء اور انصار اور خاندان والوں کو لے کر اس زمین پر آ گئے۔ تو زمین کرب اور بلا کا مرکز ہے۔ عزیزو، عصر عاشور، روز عاشور، ظہر کا وقت آیا، امام نے کہا مصلی بچھایا جائے، تیروں کی بارش ہو رہی، تیروں کی بارش ہو رہی، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ایک ایک تیر حبیب و زہیر نے اپنے جسم پر لگا، ایک میں اس سال مقتل پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ مقتل میں نے دیکھا، مقتل کی کتاب میں لکھا ہوا تھا حسین کی نماز کے سلام کا آخری فقرہ تھا اور ایک تیر ادھر سے چلا۔ جناب زہیر زمین پر گر رہے تھے، دیکھا کہ اگر میں گر جاؤں گا تیر حسین کو لگ جائے
जाएगा। किसी तरह जमीन पर हाथ टेका और खड़े होना चाहते हैं, वो तीर आकर आपकी हाथ में मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। आंख में अगर एक जर्रा चला जाता है तो इंसान को सुकून नहीं मिलता। जनाबे अभी को ज़ुहैर ने इस तरह दिफा किया वक्त के इमाम का। कहते हैं कि जब 4-5 मुहर्रम को जब शिमर का लश्कर करबला में आया है, जनाब ज़ैनब का कलेजा हिल गया। आईने आकर कहती भैया ये आज किसका लश्कर आया है कि मेरा दिल डर रहा है। अब बहन शिमर का लश्कर है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने बड़ी बेचारगी से इमाम हुसैन से कहा भैया क्या तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है? कहा है बहन है। कहा उसको बुला लीजिए। कलम और दावत आ गई। हुसैन ने लिखा मेरा हुसैन कितना अजीबो गरीब जुमला है। मिनल हुसैन रजुलिल फकीर। अब ये कितने मजा है। अब लिख दिया पूरा हो गया। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया एक जुमला मेरी तरफ से बढ़ा दो। कहाँ बहन बताइए। लिख दो नीचे हबीब अल अजल। हबीब आने में जल्दी करना, हुसैन के साथ नबी सादिया भी करबला में। थक गया पूरा वाक़या आपके सामने। जनाब हबीब आ गए। जनाब ज़ैनब ने सलाम भेजा। आपने सरो सूरत पीट लिया। 10 मुहर्रम आ गई, आप शहीद हो गए। अजीजों इधर कूफे में उनकी बीवी, उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुलाने के बाद एक कफन दिया। 5 लोगों ने होल के लिए भी ये वाकया लिखा है लेकिन सही नहीं, इसलिए कि होल की ज़ौजा मौजूद थी वहीं। अभी भी एक कफन ले जाओ, हुसैन तो नवासे रसूल है, कोई ना कोई तो उसे कफन दे देगा। अब्बास का भी कबीला माँ की तरफ से बड़ा कबीला है, कोई ना कोई अब्बास को कफन दे देगा। अली अकबर उनको भी कफन मिल जाएगा। हाँ तेरा आका गरीब है, गरीबुल वतन है, उसे कोई कफन न देगा। ये कफन ले जाओ, अपने आका को कफन देकर वापस आओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। गुलाम कफन लेकर चला। बीवी यहाँ खड़ी होकर सोच रही है कि अब गुलाम फला मंजिल पर पहुंचा होगा, फला मकाम पर पहुंचा होगा, अब यहाँ पहुंचा होगा, अब करबला पहुंच गया होगा, अब उसने कफन दिया होगा, अब वापस आ रहा होगा। सोमवारों ये सोचते सोचते आखिर 3 दिन गुजरे और उसने अपने एतबार से ये तय कर लिया कि आज गुलाम पलटकर वापस आएगा। दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, गुलाम का इंतजार करने लगी। इतने में देखा कि गुलाम आ गया। अब जो गुलाम आया तो देखा हाथ में कफन है। तड़प गई ज़ौजा, कहा मैंने तुझे इसीलिए तो भेजा था कि तू अपने आका को कफन लेकर आए, तू कफन लेकर वापस चला आया। अरे मैंने कहा था तुझे आजाद कर दूंगी। एक मरतबा उसने हाथ जोड़े। जब मैं करबला पहुंचा, कफन एक था, लाशें 72 थे। कहीं हुसैन का लाशा, कहीं अली अकबर का, कहीं अब्बास का लाशा। अरे मुझे शर्म आई कि मैं अपने
ایام قلم